جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال بنی تو ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ بہت بڑا سیلاب آیا۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں پوری دراڑیں پڑ گئی، ٹوٹنے لگا۔ ابھی مشورہ کیا لوگوں نے کہ ابھی کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنایا جائے، تو کچھ لوگوں کا مشورہ تھا کہ ہاں بنائیں، کچھ نے بولا نہ بنائیں۔ ابھی کعبۃ اللہ کو جو دیواریں کھڑی ہیں اس کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیا ہوگا، کیا کریں؟ تو لوگ ڈر رہے تھے۔ آج کل کے مسلمان ذرے ذرے پر مسجدوں کو گرا رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ کا گھر تھا۔ بہت بڑا خطرناک جرم ہے مسجدوں کی توہین اور بے ادبی کرنا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں آنے سے کسی کو روکے؟ تو مسجد کو گرانا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو وہ مشرک تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ڈر رہے تھے کعبۃ اللہ کو گرائیں نہ گرائیں۔ آخر ایک شخص اٹھا، اس نے بولا یار ہماری نیت کوئی خراب تو نہیں ہے، اس وجہ میں گراتا ہوں، ویسے بھی بوڑھا ہوں، اگر میں مر گیا تو خیر ہے، مر گیا ٹھیک ہے، اگر کوئی کم از کم کوئی جوان تو نہیں مرے گا۔ وہ جیسے ہی وہاں گیا تو دیکھا کہ ارے وہاں تو بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو قریب آنے ہی نہیں دے رہا کعبۃ اللہ کے دیواروں پر۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کریں، سانپ تو کاٹے گا۔ پھر انہوں نے اپنے طریقے سے دعائیں کی کہ ہم کعبۃ اللہ کو بنانا چاہ رہے ہیں، سانپ کہیں چلا جائے۔ پھر صبح کے ٹائم پر جیسے دیکھا تو ایک بہت بڑا کوئی پرندہ آیا، اسی نے اسی سانپ کو اٹھا کر کے اڑا کر لے گیا۔ ان کو تسلی ہوئی کہ ٹھیک ہے ابھی گراتے ہیں۔ پھر اسی نے آ کر گرانا شروع کیا، کوئی دوسرا قریب ہی نہیں آ رہا۔ ولید نام تھا اس گرانے والے کا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو ولید بن مغیرہ۔ اسی نے جیسے ہی گرانا شروع کیا تو لوگ اس کو دیکھ رہے، ابھی گرے گا، ابھی مرے گا، ابھی گرے گا، مرے گا، کعبے کو گرا رہا ہے۔ آخر کار جب دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، پھر سب نے آ کر کے اس کو شہید کیا کعبۃ اللہ کو۔ پھر نئے سرے سے بنانا شروع کیا، حصے مقرر کیے کہ اتنا حصہ یہ بنائے، اتنا حصہ یہ بنائے، اتنا حصہ یہ بنائے۔ اس طریقے سے بناتے بناتے اور جب حجر اسود کی باری آئی تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھائی حجر اسود تو عزت کی چیز ہے، ہم کریں گے، ہمارا نام ہو۔ دوسرے قبیلے نے بولا نہیں ہمارا ہو، تیسرے نے بولا ہمارا ہو۔ یہ جیسے ہی جھگڑنے لگے تو کچھ لوگوں نے، سرداروں نے جا کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کے اور پیالے میں خون ڈال کر کے لے آئے، بیچ میں آ کر کے رکھا کہ ہم خون دیں گے، مریں گے ماریں گے، لیکن یہ حجر اسود کسی اور کے حق سے رکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے، ابھی کیا کریں؟ فکر ہوئی، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، صبح کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آیا اسی سے فیصلہ کرائیں گے۔ وہ سبھی اب یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کون آتا ہے، میرے قبیلے کا آئے، میرے قبیلے کا آئے۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لا رہے ہیں۔ سب نے بولا کہ ھذا صادق امین، یہ تو صادق امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا فیصلہ کیا، فرمایا کیسا کرو، اپنی چادر اٹھا کر کے نیچے رکھی اور اسی چادر کے اندر خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود اٹھا کر کے اسی چادر میں رکھا۔ فرمایا آپ بھی سارے آ جاؤ، اس چادر کو پکڑو۔ سب نے پکڑ کر کے اٹھایا، کعبۃ اللہ کے قریب لے آئے۔ اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا حجر اسود کی جگہ کے اوپر، اور سارے راضی بھی ہو گئے یہ جنگ کو اور خون ریزی کو، قتل و غارت کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔ اس طریقے سے حجر اسود بھی وہاں فٹ ہو گیا جو آج تک فٹ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ جو بندہ محبت سے اسی حجر اسود کو ہاتھ لگا کر کے چوم لیتا ہے یا پھر اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جب اترا تھا تو سفید تھا، بالکل چمکدار دودھ کی طرح، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا کر دیا ہے لوگوں نے۔ ابھی اس کے اندر یہ برکت ہے، یہ باقاعدہ خاصیت ہے، آپ جاؤ گے تو آپ کے گناہوں کو کھینچ لے گا اور اپنے نور کو اور برکت کو آپ کے اوپر لپیٹ لے گا اور آپ کے اوپر وہ برکت برستی رہے گی۔ اور جب کعبۃ اللہ کی چھت کا مسئلہ آیا تو پھر پریشان، ابھی کیا کریں؟
اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اسی زمانے میں جدہ کے قریب ایک بہت بڑا جہاز آ رہا تھا بحری، وہ جا کر کے ٹکرا گیا کنارے کے ساتھ، وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر پتہ لگا کہ وہی مالک جو جہاز کے ہیں وہ وہاں کی چیزیں، لکڑیاں شکڑیاں شہتر یہ ساری بیچ رہے ہیں۔ جیسے مکے کے لوگوں کو پتہ لگا تو یہ خوش ہوئے، شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کو بنانا، اس لیے انہوں نے جا کر کے وہاں سے خرید کر کے لکڑیاں آ کر کے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ لیکن جیسے بنانے لگے تو انہوں نے آپس میں شرط لگائی، سنو کعبۃ اللہ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ حرام کا پیسہ نہیں لگے گا۔ باقاعدہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کو سجدہ کرنے والے، وہ شرط لگا رہے ہیں کہ حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی یعنی زنا کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی بدکاری کا پیسہ نہیں لگے گا، اور اس طریقے سے سود کا پیسہ نہیں لگے گا، ظلم کا، یتیموں کا کھایا ہوا مال نہیں لگے گا۔ اس طریقے سے شرائط پورے کیے تو اس وجہ سے ان کا پیسہ کچھ کم پڑ گیا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پورا کعبۃ اللہ بنا سکے۔ پھر آپس میں مشورہ کیا، بھلا ایسا کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں تک بناتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر حتیم والا حصہ باہر رہ گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ حتیم والا حصہ اسی وجہ سے باہر رہ گیا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مہربانی ہمارے اوپر کرنی تھی، بس اللہ تعالیٰ کو مہربانی ہمارے اوپر کرنی تھی۔ اگر یہ بھی اندر آ جاتا تو کسی کو جانے دیتے؟ آج کل ہمیں جانے دیں گے اندر کعبۃ اللہ کے اندر؟ لیکن باہر حتیم کا حصہ وہی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ جاؤ چکر لگا کر کے اندر میزاب رحمت کے وہ جو پڑنالا ہے اوپر، اسی کا نام ہے میزاب رحمت۔ کعبۃ اللہ کے اوپر چھت پر جو پانی آتا ہے، پانی جو نیچے گرتا ہے بارش کا، اسی نیچے گرانے والے پڑنالے کا نام ہے میزاب رحمت۔ اسی کے نیچے کھڑے ہو کر کے جو دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہربانی کی۔